بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک خاص صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ سنانے جا رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سکون اور اطمینان کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ساتھیوں، اعلان نبوت کے چند روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے اختیار گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبشی معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زارو قطار روئے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو جب تھک کر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم یعنی کہ گیہوں کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا بھی جسم آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا سا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح کا رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے؟ ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا، لیکن ہاں میں تمہارا تھوڑی مدد ضرور کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا رہوں گا۔ وہ غلام ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ ساتھیوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گیہوں ختم ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے گئے۔ ساتھیوں، دوسرے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا، آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح خاموشی سے اپنے گھر میں تشریف لے جاتے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچتا ہے، تو پھر آپ یہ سب کس لیے کر رہے ہیں؟ ساتھیوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ ہیں کون؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اور اپنے غلام اللہ اور اپنے اللہ کا ایک نبی بتاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلام کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ ساتھیوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے کتنی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی لیکن دامن اسلام نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ کو بے لوف غلام بنا کر دنیا تک مثال بنا دی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے دکھا دو۔
پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہو گیا ہے اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، کیا بے وفائی ہے، تم نے ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سید رسول کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال کے نگاہوں نے عالم بارفتگی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں، جب کہیں نہ پایا تو اپنی قبریں تو آپ کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہوں، یہ کہاں؟ اور بے ہوش ہو کر مجرے پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ موجبان رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو نا جو محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں سنایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ جب میں اذان پڑھتا ہوں تو أشهد أن محمد رسول کہتے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیدار سے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ حسنین کریمین سے سفارش کی جائے، جب وہ حضرت بلال کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے انکار کا کوئی بھی چارہ نہ رہا، لہذا اسی مکان پر کھڑے ہو کر اذان دیں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظہیر حیات میں دیا کرتے تھے۔ بات کی کیفیت کا حال تو خطبہ سیر میں یوں بیان ہوا، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے با آواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبہ میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب کے کلمات ادا ہوئے تو گز میں مسجد اضافہ ہو گیا۔ جب أشهد أن محمد رسول کے کلمات پڑھے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رتول گریاں زاری کا عجیب عالم تھا۔ لوگوں نے کہا رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مردوں جن نہیں ہوئے تھے۔ علامہ اقبال اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترانہ عشق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اذان اجر سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اسی کے
نظریں کا ایک بہانہ بنی۔ ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی وہ پہلی عظیم مقدس ہستی ہیں جن کو دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعلیٰ شرف حاصل ہے۔ اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ آپ کے والد روا اور والدہ حمامہ عرب کی ایک قبیلے کے غلام تھے۔ یہ سرزمین عرب کا وہ تاریخی دور تھا جب انسان کی اخلاقی بستیوں کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی، اور اس دور جہالت میں سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جسے دنیاوی انسانی حقوق تو ملنا بہت دور کی بات، سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا بھی حق نہیں تھا۔ سیدنا حضرت بلال امیہ بن خلق کے غلام تھے۔ وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے، اور ایک دن آپ کا گزر غارِ حرا کے طرف سے ہوا، جہاں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے یار غار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول نے اس نوجوان کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا حضرت بلال حبشی تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔ پھر آقا کونین کا دلکش انداز گفتگو تو حضرت بلال کے منہ سے نکلا، میں آپ کے دن کو اچھا پاتا ہوں۔ امیہ بن خلق کو جلدی سے یہ خبر مل گئی تھی کہ ان کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، اور اس کا شمار آپ کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا حضرت بلال حبشی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حالانکہ یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے بہت مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ حضرت بلال کو تانبے کی زمین پر لیٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر آپ کو دہتے ہوئے انگاروں پر لیٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل کر انگاریں بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کے زبان مبارک سے آہت کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ ساتھیوں، امیہ آپ کو کہتا، ابھی بھی تم محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور سرکار کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی شخص سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کی حقیقی سمت روشن ہو چکی تھی۔ آپ عاشق حبیب خدا بن چکے تھے، دنیا کی اس مار سے کہاں دیار چھوڑ سکتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حال میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جائے تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے اور تپتی ہوئی انگاریں پر اوندے منہ ڈال دیتے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول نے اسلام اور سرکار کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہیں سمجھا۔ ساتھیوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر سے انتہائی ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ یار غار رسول سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس عاشق شدید پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم ستم مت کیا کرو، اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا، میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شان نہیں، تم عربوں کی قوم روایت کو دھبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا، تم اس کالے غلام کی اگر اتنے ہی درد مند ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا صدیق اکبر راضی ہو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیدنا حضرت بلال کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ بے حد خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا
کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ تو یار غارے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں گزارتے تھے، ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے، حکمت دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ساتھیوں، جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکے سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کا مخاطب کرایا تو سیدنا حضرت بلال حبشی کو حضرت ابو روحیہ کا بھائی بنایا، جس نے آپ کو بے حد محبت تھی، جن سے آپ کو بے حد محبت تھی۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی تو 1 سال کے بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا ناقوس بجایا جائے، کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں گے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آیا کریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول سب طریقوں کو ناپسند فرماتے گئے۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے الفاظ سکھائے ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک نے کہا کہ وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا، انہوں نے بھی خواب بیان کر دیا۔ ساتھیوں، سرکار کونین نے سیدنا حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ اذان دو، پھر آپ نے ان کو اذان کے کلمات سکھائے اور ان کو ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلی دے کر اذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینے کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز ملا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس جگہ رسول پرنور کے علاوہ وہ صحابی رہنے لگے جو ہم وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب شفا کہا جاتا ہے، عربی میں شفا چبوترے کو کہتے ہیں، اور سیدنا حضرت بلال حبشی بھی اصحاب شفا میں شامل تھے۔ سرکار دو عالم کے وصال مبارک کے بعد آپ شام کی جنگوں میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ بیت المقدس کی فتح میں بھی آپ شریک تھے۔ 16 ہجری میں جب حضرت عمر شام گئے تو حضرت بلال نے جابیوں میں ان کا استقبال کیا۔ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرانے کی خوشی میں آپ نے وہاں اذان دی۔ بعد میں آپ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے تو لوگوں کے اصرار پر شہزاد گانے رسول کے حکم پر جب آپ نے مدینہ منورہ میں اذان دی تو عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں، ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ آپ محبت رسول میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بعد میں مدینہ منورہ چھوڑ گئے اور واپس شام چلے گئے۔ 20 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ جب آپ کے وصال کی خبر فاروق اعظم کو ملی تو آپ روتے روتے نڈال ہو گئے۔ آپ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، ہمارا سردار بلال بھی ہمیں جدائی کا داغ دے گیا۔ آپ وہ عاشق رسول تھے، جب یار کو دیکھا تو سب برداشت کر لیا مگر دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ اللہ تعالی حضرت بلال حبشی کے عشق کا ایک ذرہ ہم کو بھی نصیب فرمائے اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم صحابہ رسول کے صدقے امت مسلمہ کی بخشش فرمائے۔ تو ساتھیوں، یہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے